سورہ آل عمران ہم نے آج مکمل کی ہے۔ آل عمران، عمران کی اولاد، چونکہ اس کے اندر عمران کی اولاد کا بھی بیان ہے، اس لیے سورت کا نام آل عمران ہے۔ شان نزول اس کا ابتدائی آیات میں یہ ہے کہ آپ علیہ السلام کے پاس نجران ایک علاقہ ہے، وہاں کے عیسائیوں کی بہت بڑی علماء کی جماعت آپ علیہ السلام کے پاس آئی اپنے عقائد کو ثابت کرنے کے لیے۔ عیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ خدا ہیں، حالانکہ وہ اللہ کے نبی تھے۔ چونکہ وہ عجیب و غریب، اللہ تعالیٰ نے ان کو قدرت دی تھی، مردے کو زندہ کر دیا کرتے تھے اور مٹی کا پرندہ بنا کر اڑا دیا کرتے تھے، اور پیدائشی جو بیمار ہوتے تھے ان کے اوپر ہاتھ پھیرتے وہ ٹھیک ہو جاتے تھے۔ تو اس طرح کی چیزیں دیکھ کر عیسائیوں نے کہا کہ یہ اللہ ہے، حالانکہ اللہ وحدہ لا شریک اکیلا ہے۔ جتنی بھی طاقتیں اللہ تعالیٰ نے دی ہیں نبیوں کو، تو ان کی طاقتوں کے پیچھے اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے۔ تو آ کر آپ علیہ السلام کے سامنے انہوں نے دلائل دی، آپ علیہ السلام نے ان کو سمجھایا کہ عیسیٰ علیہ السلام میری طرح اللہ کے بندے اور رسول ہیں، وہ خدا نہیں ہیں۔ تو انہوں نے انکار کیا اور مناظرہ کیا، اچھی خاصی بحث کرتے رہے، اپنے ساتھ بڑے بڑے شاعر لائے۔ اس زمانے میں جیسے آج کل پہلوان مقابلے میں لایا جاتا ہے، اس زمانے میں شاعر مقابلے میں لایا جاتا تھا۔ تو انہوں نے مقابلے میں شاعروں کو پیش کیا، آپ علیہ السلام کے شاعر کھڑے ہوئے تو آپ علیہ السلام کے جو شاعر تھے وہ جیت گئے۔ آخر کار جب وہ نہیں مانے تو آخر میں آپ علیہ السلام نے فرمایا، یہاں آگے آیات میں بھی موجود ہے منظر کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا اگر تم نہیں مانتے تو چلو پھر مدینے سے باہر نکلتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے آگے گڑ گڑا کر دعا مانگتے ہیں، میں بھی اپنے بچوں کو ساتھ لے آتا ہوں، تم بھی باہر نکلو، کہ جو حق پر ہوگا وہ بچ جائے گا، جو حق پر نہیں ہوگا وہ ہلاک ہو جائے گا۔ تو آپ علیہ السلام نے اپنی آل کو باہر لیا، سیدنا حسن کو بھی لیا، سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی کندھے پہ اٹھایا، اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی باہر لیا، اور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ساری جنت کی عورتوں کی سردار آپ علیہ السلام کی آخری بیٹی ہیں، اور آپ علیہ السلام کو یہ بیٹی بہت زیادہ محبوب تھی۔ باہر لائے تو عیسائیوں کے علماء نے دیکھا یہ تو خود آپ علیہ السلام آ رہے ہیں اور آپ کے ساتھ مقدس ہی ہستیاں آ رہی ہیں، اگر آپ علیہ السلام نے بد دعا کر دی تو ہم تو ہلاک ہو جائیں گے۔ تو انہوں نے پھر باہر آنے سے انکار کیا اور کہا کہ ہم آپ کو ٹیکس دیں گے، ہمیں اپنے علاقے میں جانے دیں۔ وہ مسلمان تو نہیں ہوئے لیکن ان کو پتہ چل گیا کہ یہ ہم نبی برحق ہیں، اور اس میں چونکہ واقعہ ہے عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے، اور یہ منظر ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام اور اس کے علاوہ دیگر نبیوں نے دعا کی تھی کہ اللہ ہمیں آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں اٹھا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے بھی دعا کی تھی، تو عیسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی ہے۔ عیسائیوں نے آپ کو قتل کرنے کے لیے آپ کے گھر کے اندر داخل ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو فرشتوں کے ذریعے زندہ اٹھا لیا، آج بھی آسمانوں میں موجود ہیں۔ قرب قیامت میں وہ دوبارہ تشریف لائیں گے۔ اس امت کی جب بہت زیادہ مشکل وقت ہوگی، دجال آیا ہوگا اور پوری دنیا کے مسلمان پریشان ہوں گے، تو آپ علیہ السلام کی امت کی مدد کے لیے عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، اور ان سے پہلے امام مہدی علیہ السلام بھی آ چکے ہوں گے۔ امام مہدی آپ علیہ السلام کے خاندان سے ہوں گے، آپ علیہ السلام کے خاندان میں حسنی حسینی اور خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد سے ہوں گے۔ تو آخری دور میں عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اور امام مہدی آئیں گے امت کی پریشانی کو دور کرنے کے لیے، کہ دجال جو ہے وہ پوری دنیا کے مسلمانوں کو گمراہ کر رہا ہوگا، تو دجال کو آ کر قتل کریں گے عیسیٰ علیہ السلام، اس کے بعد پھر امن و امان ہو جائے گا۔ تو یہاں ابتدائی وہ منظر ہے۔ آگے ذکر ہے زکریا علیہ السلام کا، اور ان کے سامنے ان کی قریبی رشتہ دار بچی تھی، اور وہ اللہ کے گھر میں مسجد میں ہر وقت عبادت کرتی تھی، وہ بہت نیک تھی، حضرت مریم علیہ السلام جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہیں۔ اور ایک مرتبہ محراب، جیسے یہ ہم محراب میں بیٹھے ہیں، سائیڈ میں چھوٹی سی جگہ ہوا کرتی تھی نبیوں کی بھی، تو اس میں وہ عبادت کرتی تھی۔ ایک مرتبہ آ کر ان کے جو خالو تھے حضرت زکریا علیہ السلام، آ کر دیکھا کہ وہ بغیر موسم کے پھل کھا رہے ہیں، جیسے ابھی آم کا موسم نہ ہو، یہاں ہمارے سامنے آم رکھا ہو تو آنے والا دیکھ کے حیران ہوگا کہ
ابھی تو آم کا موسم ہی نہیں ہے، کیسے آم کھا رہے ہیں؟ تو زکریا علیہ السلام آئے، دیکھا سیدہ مریم کے سامنے بغیر موسم کے پھل پڑے ہوئے، تو اس موقع کے اوپر انہوں نے پوچھا یہ کہاں سے ہے؟ انہوں نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، یعنی اللہ کی مدد ہے، وہ اللہ کی بہت زیادہ عبادت کرتی تھی۔ اس موقع کے اوپر سیدہ زکریا علیہ السلام نبی ہیں، انہوں نے بڑھاپے میں اولاد مانگی، اللہ سے کہا کہ دیکھو یہ بغیر موسم کے اللہ اس بچی کو تو پھل کھلا رہا ہے، بڑھاپے میں بھی تو مجھے اولاد دے سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑھاپے میں اولاد یحییٰ علیہ السلام دیا۔ آگے ذکر ہے انبیاء کا۔ سارے نبیوں کو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں آنے سے پہلے اپنی بارگاہ میں روحانی طور پر جیسے ہم بیٹھے اس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنی محفل میں سب نبیوں کو بلایا، اور بلانے کے بعد ان سے عہد لیا کہ اب میں تمہیں کچھ عرصے کے بعد دنیا میں بھیج رہا ہوں۔ دنیا میں جانے کے بعد میرے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرنا اور ان کا تعریف کے ڈنکے بجانا اپنی امت کے سامنے۔ تو اس لیے جتنے بھی نبی آئے ہیں سب نے آپ علیہ السلام کی تعریف کی ہے، اور آپ علیہ السلام کے بارے میں اپنی امت کو آگاہ کیا ہے کہ تمہارے زمانے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آ جائیں تو تم نے ان کی مشکل وقت میں مدد کرنی ہے۔ تو اس میں آپ علیہ السلام کی فضیلت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کو آباد کرنے سے بھی پہلے سب نبیوں کو جمع کیا اور کہا کہ دنیا میں جانے کے بعد میرے نبی کی تعریف کرنا۔ آگے ذکر ہے کہ جو نبی کے دشمن یہود و نصارہ ہیں، آخرت میں جب وہ مریں گے تو آخرت میں اگر ان کے پاس سونے چاندی روئے زمین کے برابر سونا چاندی ہو تو اللہ فرما رہے ہیں یہ بھی جان بچانے کے لیے، جہنم سے بچنے کے لیے سارا سونا خرچ کر دیں، پھر بھی ان کی جان بچنے والی نہیں ہے، جہنم سے نہیں بچیں گے، اس لیے کہ وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے۔ آگے ذکر ہے کہ صحابہ کرام نے جب اللہ تعالیٰ کا حکم آیا کہ تم اللہ کو نہیں پا سکتے، جنت کے بڑے درجے نہیں پا سکتے جب تک کہ تم اپنی پسندیدہ چیزیں خرچ نہ کرو، تو صحابہ آئے اپنی قیمتی چیزیں آپ علیہ السلام کے آگے قربان کر دی۔ کسی کا عمدہ باغ تھا، سونا تھا، چاندی تھا، جو بھی چیزیں تھیں، جو پسندیدہ محبوب ترین چیزیں تھیں، وہ آ کر آپ علیہ السلام کے قدموں میں رکھ دی کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ تم اپنی پسندیدہ چیزیں، اعلیٰ درجے کی جو چیزیں اللہ کو وہ دو۔ آگے بیان ہے بیت اللہ کا۔ روئے زمین میں جو پہلا گھر بنائے وہ اللہ کا گھر بنائے، بیت اللہ۔ آدم علیہ السلام فرشتوں کے ذریعے یہ گھر بنائے، پھر چلتے چلتے آپ علیہ السلام کے زمانے سے پہلے سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کی ہے۔ تو روئے زمین میں پہلا گھر اللہ تعالیٰ کا حکم تھا، اللہ کا ہی گھر بنائے، اس لیے روئے زمین میں اللہ کو اپنا گھر بہت زیادہ محبوب ہے، اور جو بناتا ہے اللہ کا گھر، حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے اندر گھر تیار کر دیتا ہے، محل تیار کر دیتا ہے۔ یہاں تک کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو تیتر بٹیر ہوتے ہیں اس کے چھوٹے چھوٹے گھونسلے ہوتے ہیں، ایک ہاتھ کے برابر بھی نہیں ہوتے، تو آپ نے فرمایا اتنا بھی اگر کوئی جنت مسجد بنائے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں جنت کے اندر اس کا محل تیار کر دیں گے، اتنی فضیلت ہے۔ مقصد یہ ہے کہ اللہ کے گھر کے بنانے کے اندر تیتر کے گھونسلے کے برابر تو کوئی گھر نہیں بناتا، مقصد آپ علیہ السلام کا یہ ہے کہ اللہ کے گھر میں تھوڑا سا بھی تعاون جس نے کیا، اللہ اس تھوڑے سے تعاون کے بدلے میں جنت کے اندر محل تیار کر دیتے ہیں۔ آگے اللہ نے فرمایا کہ تم بہترین امت ہو۔ روئے زمین میں جتنی بھی امتیں آئے ہیں سب سے بہترین ہم لوگ ہیں، اور اس کی وجہ یہ بتائی کہ بھلی باتوں کا تم حکم کرتے ہو، برائی سے روکتے ہو، یہ امت کی خاص خوبی ہے۔ آگے بدر کا ذکر ہے کہ سب سے بڑی جو جنگ ہوئی ہے آپ علیہ السلام اور کفار کی، اس میں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیجا تھا اور مسلمانوں کی تعداد کم تھی، اور بڑے بڑے سردار جو کافر تھے مکہ کے، آپ علیہ السلام کے سخت دشمن تھے، وہ اس جنگ میں مارے گئے۔ ابو جہل مارا گیا، اس کے سردار مارے گئے، اور آپ علیہ السلام اور صحابہ کو اور مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے کامیاب کیے ہیں۔ آگے ذکر ہے کہ یہودی آپ علیہ السلام مسلمانوں کے اتنے دشمن ہیں۔ ایک مرتبہ واقعہ بھی ہے کہ زکوٰۃ کا جب حکم آیا آپ علیہ السلام نے، قرآن نے کہا کہ جو مالدار ہیں وہ زکوٰۃ دیں، سال کے بعد 2.5% زکوٰۃ دی جاتی ہے۔ مثلا 1 لاکھ روپے ہے کسی کے پاس ذاتی ضرورت سے ہٹ کر،
اور اس کو سال بھی گزر گیا ہو تو 1 لاکھ میں سے 2.5% زکوٰۃ ہوتی ہے، یعنی مالداروں کے اوپر زکوٰۃ ہوتی ہے۔ تو زکوٰۃ کا حکم ہے تو یہودیوں نے تانا دیا کہ دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیسے ہم سے مانگتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہتے ہیں کہ اللہ پیسے مانگتا ہے۔ تو کیا انہوں نے تو بہت سخت بات کی ہے، ہم اپنی زبان سے بھی نہیں نکال سکتے۔ انہوں نے کہہ دیا کہ اللہ فقیر ہے، نعوذ باللہ۔ تو حضرت ابوبکر صدیق وہاں تبلیغ کرنے کے لیے یہودیوں کی بستی میں، علاقے میں گئے ہوئے تھے۔ تو وہ یہودی جو عالم تھا وہ سب کے سامنے یہودیوں میں بیان کر رہا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق آئے، آ کر سارے مجمع میں اکیلے تھے، آ کر زوردار اس یہودی عالم کے منہ کے اوپر تماچا مارا، تھپڑ مار دیا، اور کہہ دیا کہ تم میرے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بے ادبی گستاخی کر رہے ہو۔ تو یہودی بھاگے ہوئے آئے آپ علیہ السلام کے بارگاہ میں کہ آپ کے دوست نے ہم پر ظلم کیا، ہم سے بدلہ دلوائیں، آپ انصاف کرنے والے۔ تو اس کے بارے میں آپ علیہ السلام پوچھ ہی رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے فیصلہ اتارا کہ یہودیوں کا کوئی بدلہ نہیں بنتا، اس لیے کہ انہوں نے اللہ کے بارے میں ایسی بدتمیزی کی ہے۔ یہ لوگ تو وہ ظالم ہیں کہ یہ نبیوں کو بھی معاف نہیں کرتے، نبیوں کو بھی انہوں نے قتل کیا ہے۔ تو اس طرح ذرا ابوبکر صدیق کا عشق تھا کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی ذات کے بارے میں ذرا برابر بھی بے ادبی کوئی سن لے، وہ پھر خصوصی طور پر حضرت ابوبکر صدیق نے برداشت نہیں کیا اور یہودی عالم کو تھپڑ لگا دیا۔ آگے ذکر ہے کہ دنیا کی زندگی چند روزہ ہے، کسی مالدار کو دیکھ کر تم حسرت یہ نہ کرو کہ اس کے پاس مال ہے، کاش میرے پاس مال ہوتا۔ تو یہ دنیا کی زندگی ہے، تمہاری جو اللہ تعالیٰ نے حالت رکھی ہے اسی کے اوپر اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ تعالیٰ اسی حالت پر بہت زیادہ تمہیں نواز دے گا۔ اللہ ہم سب کو دنیا آخرت میں عافیت نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اللہم اغفر لنا ورحمنا وعافنا صلی اللہ تعالی علیہ اجمعین۔